نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ رد قادیانیت پر بسلسلہ مرزا قادیانی کے کفریات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی بارگاہ میں جو مرزا نے کفریات بکے ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور الحمدللہ 9 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک اس حوالے سے پہنچ چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو کلپ میں مرزا قادیانی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو نازیبہ الفاظ اور گستاخیاں کی ہیں ان میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی انبیاء کرام علیہم السلام کو کمالات معجزات عطا فرمائے، شان اور عظمت اور رتبہ عطا فرمایا، بلا شک و شبہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت مرتبہ، درجہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کرتا ہے، آپ کی فضیلت، بزرگی اور خاندانی شرف کا بھی انکار کرتا ہے، اور پھر مرزا قادیانی بے پناہ تہمتیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کے خاندان پر لگاتا ہے۔ الغرض مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے میں اور گستاخی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مرزا قادیانی کہیں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو مسیح کے نام سے یاد کرتا ہے، اور کہیں کہیں یسوع، اور یہ دونوں نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ہیں، کیونکہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یسوع کو برا کہا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں نا۔ تو سن لیجئے مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے کہ یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ سنیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی 3 جلد ہے۔ رسالے کا نام ہے توضیح مرام اور صفحہ نمبر ہے 52۔ اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر تصور کیا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی یہاں پر تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، وہ مسیح بن مریم ہیں جن کو عیسیٰ اور یسوع کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یسوع یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، آپ کے ناموں میں سے آپ کا یہ بھی ایک نام ہے۔ یہ مرزا قادیانی روحانی خزائن 3 جلد میں لکھ رہا ہے۔ ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن کی جلد نمبر ہے 14۔ اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے وہ بھی ذرا سماعت کر لیجئے۔ صفحہ نمبر ہے اس کتاب کا 171 اور رسالے کا نام ہے راز حقیقت۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یوزاسف کے نام سے بھی مشہور ہیں، یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس
یوزاسف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع کہا جاتا ہے، یہ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے۔ اب آگے سنیے، مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو نازیبہ الفاظ لکھے ہیں، جو گستاخیاں کی ہیں، نقل کفر نباشت، صرف قادیانیوں کی حقیقت بتانا مقصود ہے، اس فتنہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس وجہ سے میں یہ عبارتیں پڑھنے اور پیش کرنے لگا ہوں، وگرنہ یہ تحریریں اتنی شرمناک اور اتنی گستاخانہ تحریریں ہیں کہ ان کو پڑھنا بہت بڑی ہمت والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ مرزا قادیانی کی حقیقت بتانا مقصود ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا شریر و نفس اور گستاخی انبیاء تھا۔ تو مرزا قادیانی اپنی اس کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 288 اور رسالے کا نام ہے ضمیمہ انجام آتھم، اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے، یسوع کی تمام پیش گوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی تمام پیشین گوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، اگر ایک پیش گوئی بھی اس پیش گوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ جس طرح کی پیشین گوئیاں میں مرزا قادیانی کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیوں میں سے ان ایک پیشین گوئی بھی اگر میری کی ہوئی پیشین گوئی کے ہم پلہ یا برابر ہو تو میں ہر ایک قسم کا تاوان دینے کو تیار ہوں۔ آگے کہتا ہے، اس درماندہ انسان کی پیش گوئیاں کیا تھیں؟ صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی پیش گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، تو مرزا قادیانی ان کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ خدا بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی پیشین گوئیاں کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بات یہ کہ زلزلے آئیں گے۔ تو کہتا ہے یہ قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، کہتا ہے یہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہے۔ آگے لکھیے، مرزا قادیانی لکھتا ہے، کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے؟ حالانکہ اس طرح کی پیشین گوئیاں تو خود مرزا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے ٹول مارنے کی؟ ان کی شان پر تو رب کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا جو کچھ تم کھا کر آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپا کر آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پلہ کے، اس شان کے مالک ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی پیشین گوئیاں، یہ کیا پیشین گوئیاں؟ لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، زلزلے آئیں گے، اور کب ہم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی پیشین گوئیاں کی ہیں؟ یہ تو مرزا قادیانی تو گھڑ کر ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ آگے سنیے، کہتا ہے، کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس اس نادان اسرائیلی نے، یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے، پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا؟ محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے، اور جب معجزہ مانگا گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کار
اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں۔ جبکہ قرآن تو گواہی دیتا ہے، جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پکا پکا کھانا نازل فرمائے، دسترخوان اتارے، تو آپ نے فرمایا کہ منہ مانگے معجزات مت مانگو، آپ نے تو یہ کہا۔ تو جب قوم نہ مانی تو آپ نے 2 رکعت ادا کی، عرض کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی معجزہ طلب کرنے پر یوں فرمایا کرتے تھے، کر کے دکھا دیا کرتے تھے، لیکن مرزا کیا کہتا ہے کہ آپ آگے سے فرماتے تھے کہ حرام کار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھو یسوع کو کیسی سوجی اور کیسی پیش بندی کی، اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مانگے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی، یہ دیکھیں ایک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ شریر تھا، مکار تھا، کیوں؟ کہتا ہے کہ جس میں سراسر یسوع کی روح تھی۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا ورد بتلا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات میں خدا نظر آ جائے گا، بشرطے کہ پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو۔ اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا؟ آخر ہر ایک وظیفچی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا۔ کہتا ہے جیسے اس نے کیا کہ خواہ مخواہ کی قید لگا دی، یہ وظیفہ پڑھو خدا نظر آئے گا، بشرطے کہ بندہ حرامی نہ ہو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے لوگ وظیفہ پڑھتے تھے، اب ڈر کے مارے کہ ہم حرامی ثابت ہو جائیں گے، کہتے تھے ہاں خدا نظر آ گیا۔ تو کہتا ہے یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا، جب آپ سے لوگ معجزہ مانگتے تو فرمایا کہ بدکار اور حرام کار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں۔ تو یہ مرزا کہہ رہے ہیں اب کون بدکار اور حرامی بنے جو آپ سے معجزہ مانگے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صریح توہین ہے جو مرزا قادیانی نے کی ہے۔ آگے سنیے، کہتا ہے سو یسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں، اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کیسا داؤ کھیلا۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی شان کے لائق ہے کہ وہ داؤ کھیلتے ہیں؟ یہی آپ کا طریق تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ تو مرزا قادیانی کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لیے سوال کیا کہ اے استاد، کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سوال سنتے ہی اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں۔ سو جیسا کہ معجزہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر معجزہ مانگنے سے روک دیا تھا، اس جگہ بھی وہی کارروائی کی اور کہا کہ کیسر کا کیسر کو دو اور خدا کا خدا کو دو۔ حالانکہ حضرت کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے یہودی بادشاہ چاہیے نہ کہ مجوسی، اسی بنا پر ہتھیار بھی خریدے، شہزادہ بھی کہلایا، مگر تقدیر نے یاوری نہ کی۔ آگے سنیے مرزا قادیانی مزید کیا بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے، اب یہ صفحہ نمبر 299 89، کہتا ہے کہ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی، آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ جن کا آصیب خیال کرتے تھے۔ یہاں پر مرزا کہہ رہے ہیں آپ موٹی عقل کے تھے، جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو مرگی نہیں سمجھتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آگے مرزا قادیانی ایک اور جھوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھڑ کر لکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ حالانکہ یہ عادت تو مرزا قادیانی کی اپنی ہے، یہ اکثر گالیاں دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ جو مجھے نہیں مانتے نا، یہ بیا بانوں کی خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہو گئیں، اور یہ ذریت البغایا ہیں، کنجریوں کے بچے ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ تو یہ
مرزا قادیانی کی ہی عادت ہے کہ وہ بد زبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور میں نے پہلی جلد سے حوالہ سنایا تھا کہ مرزا تو کتے کی طرح بھونک بھی لیتا ہے۔ اس نے اپنی پہلی جلد میں لفظ لکھے ہیں کہ او او کرتے ہیں۔ اب بتائیے او او کون کرتا ہے؟ مرزا نے کیسی کاپی کی او او کی؟ کہتا ہے کہ آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گالیوں اور نعوذ باللہ کے جو الفاظ لکھے ہیں، کہتے ہیں ان پر مجھے افسوس نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں آپ تو گالیاں دیتے تھے لیکن یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے، وہ آپ کو آگے سے مارا پیٹا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی، حالانکہ یہ عادت تو مرزا قادیانی کو ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو یہ ساری باتیں جو مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھ دی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں میں مرزا قادیانی کے حق میں 100% مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ جس قادیانی کی جرت ہو وہ مجھ سے بات کرے۔ اور قادیانیوں تم اتنے مردہ نکلے، تم اتنے بغیرت اور بے حس نکلے، اور میں تمہارے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارا مرزا کنجر، تمہارا مرزا جھوٹا، تمہارا مرزا لعنتی، تمہارا مرزا کافر، بدکار، بے ایمان۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اپنے مرزے کا دفاع کرو؟ اگر سچے ہو تو آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، مرزا اپنی کتابوں کی روشنی میں جھوٹا ہے۔ سچے ہو تو آؤ لگاؤ میدان اور ثابت کرو کہ مرزا سچا ہے۔ کہتا ہے کہ جن جن پیشین گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ کہتا ہے جی تورات میں کچھ پیشین گوئیاں آئی تھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے مراد میں ہوں، حالانکہ ان کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ یہی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ مرزا جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ بات بھی مرزا قادیانی پر فٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ میں پہلے حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں جہاں بھی میرا نام آیا ہے، میرے نام کے ساتھ نبی کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے مرزا قادیانی کا۔ قرآن میں مرزا کا نام دکھاؤ اور ساتھ لفظ نبی دکھاؤ، بخاری میں مرزا کا نام دکھاؤ اور ساتھ لفظ نبی دکھاؤ، مسلم میں مرزا کا نام دکھاؤ اور ساتھ لفظ نبی لکھا ہوا دکھاؤ، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ میں، باقی آسمانی کتابوں میں مرزا قادیانی کا نام دکھاؤ اور ساتھ لفظ نبی لکھا ہوا دکھاؤ۔ قادیانیوں اگر تو تم دکھا دو گے تو تمہارے مرزے کی اس بات پہ غور کیا جا سکتا ہے یہ سچی ہو سکتی ہے یا نہیں، وگرنہ مانو تمہارا مرزا جھوٹ لکھ گیا ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتے بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توریت میں میرے بارے میں نشانیاں تھیں، مرزا کہتا ہے کہ وہ بلکہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں، اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا، حالانکہ یہ کتابوں سے مواد چوری کر کر کے کتابیں لکھنا یہ بھی مرزا قادیانی کی 100% صفت ہے۔ اگر کسی کو انکار ہو تو بیٹھ جائے میرے سامنے، میں مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں کی روشنی میں ثابت کروں گا۔ مرزا قادیانی نے جو اپنی مصنوعی الہامات اور مصنوعی وحی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی،
اس کے اکثر الفاظ مرزا قادیانی نے قرآن کریم سے چوری کیے ہیں، کچھ بخاری سے چوری کیے ہیں، کچھ مسلم سے چوری کیے ہیں، کچھ باقی صحافتہ کی کتابوں سے چوری کیے ہیں، کچھ مقامات حریری سے چوری کیے ہیں، کچھ ادب کی دوسری کتابوں سے چوری کیے ہیں، کچھ شعراء کی کتابوں سے لے کر چوری کر کے مرزا قادیانی نے اپنی مصنوعی وحی بنا کر پیش کی ہے، اور الزام دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی کتابوں سے مضمون چرا کر انجیل کو ترتیب دیا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ رب کا قرآن پڑھو۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تو معلوم ہوا مرزا قادیانی یہ کذب بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ہمیں کہنے کا پورا حق ہے مرزا نے جھوٹ بولنا، اور اس وجہ سے مرزے پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ آگے سنیے مرزا قادیانی پھر کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کا ایک یہودی استاد تھا۔ یہودی استاد ہوں گے تیرے، کیونکہ تو لاہور میں آ کر نوکری کرتا تھا۔ پھر ایک انگریز آیا تھا برطانیہ سے، مرزے تجھے ملا تھا، اس نے تجھے کچھ دیا تھا، اور تو لینے کے بعد وہاں لاہور کی نوکری چھوڑ کر قادیان میں جا کر صوفی بن گیا، اور کتابیں لکھنی شروع کر دیں، اور تو نے مناظر اسلام بننے کے لیے کبھی عیسائیوں سے کبھی ہندوؤں سے پنگے لینے شروع کر دیے۔ تو ہے جسے انگریز کی طرف سے مال ملتا تھا، تو انگریزوں کا اگایا ہوا پودا تو خود ہے، اور کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھ لعنت تیری گندی سوچ پر۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آپ کا ایک یہودی استاد تھا، حالانکہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، انسانوں میں کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے، جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ بھی فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علامہ کا فاعل اللہ کی ذات ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی انبیاء کو تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو پڑھاتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبقن پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا، یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لوح رکھا۔ بہرحال آپ علمی اور عملی قوہ میں بہت کچے تھے، حالانکہ یہ ساری باتیں مرزا پر فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ مرزا پٹواری بننا چاہتا تھا، فیل ہو گیا۔ کس سے پڑھا ہوگا پٹواری بننے کے لیے؟ کیا اللہ نے یہ پٹوار پن آ کر تجھے پڑھایا تھا؟ انگریزوں سے پڑھا نا، لیکن فیل نکلا۔ پھر انہوں نے آپ صاحب کو دوسرے کام میں لگا دیا۔ کہتا ہے کہ بہرحال آپ علمی اور عملی قوہ میں بہت کچے تھے، اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے چلے گئے۔ ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں 3 مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی الہام سے خدا سے منکر ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی مرزا قادیانی نے کتنا بڑا کفر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیا۔ آگے مرزا بکواس کرتا ہے کہ آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے۔ مرزا صاحب ثابت کرو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی تھا، اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے۔
اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو، شاید خدا تعالی شفا بخشے۔ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ اب مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنے جا رہا ہے۔ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنے۔ آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیرو زہر کھائیں گے، ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا، یہ بالکل جھوٹ نکلا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہی نہیں کہ میرے جو پیروکار ہوں گے وہ زہر کھائیں گے مگر زہر ان پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ تو مرزا قادیانی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں اگر تیری بات کروں تو تو نے کہا تھا کہ عبداللہ آتھم 15 مہینوں میں مر جائے گا، وہ نہ مرا۔ تو نے کہا تھا کہ محمدی بیگم مرزا کے نکاح میں آئے گی، وہ نہ آئی۔ تو نے کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہوگا کأن اللہ نزل من السماء، بڑی شان والا ہوگا، لیکن وہ تو پیدا ہونے کی کچھ عرصہ بعد ہی مر گیا۔ تو نے کہا تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مر جائے گا، تو نے جو میعاد مقرر کی اس میں نہیں مرا۔ تو نے کہا محمدی بیگم خود مر جائے گی، نہیں مری۔ تم نے کہا اس کا شوہر مرے گا، وہ نہیں مری۔ تم نے کہا کہ بالآخر محمدی بیگم مرزا کے نکاح میں آئے گی، وہ نہیں آئی۔ اور مرزا صاحب تو نے کہا تھا کہ میری عمر 80 سال ہوگی، یا 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ، لیکن تیری عمر تو 68 سال ہوئی یا 67 سال ہوئی۔ تو کہاں اپنی باتوں میں سچا نکلا؟ تو خود ہی وہ ہے جو اپنی باتوں میں جھوٹا نکلا، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے کہتا ہے کیونکہ آج کل زہر کے ذریعہ سے یورپ میں بہت خودکشی ہو رہی ہیں، ہزارہ مرتے ہیں۔ ایک پادری گو کیسا ہی موٹا ہو 3 رتی اسٹرکنیا کھانے سے 2 گھنٹے تک بآسانی مر سکتا ہے، پھر یہ معجزہ کہاں گیا؟ ایسا ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیرو پہاڑ کو کہیں گے یہاں سے اٹھ اور وہ اٹھ جائے گا۔ یہ کس قدر جھوٹ ہے! بھلا ایک پادری صرف بات سے ایک الٹی جوتی کو سیدھا کر کے تو دکھلائے۔ تو یہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ اب مجھے ہمت نہیں پڑ رہی کہ اس کے جو بغلے الفاظ ہیں ان کو میں اس وقت پڑھوں، تو انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں جب میں مرزا قادیانی کے کفریات بیان کروں گا اس وقت ان کی باقی عبارتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس خبیث فتنہ کے شر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔